تو ڈاکٹر صاحب عمران خان نے جس طرح تبدیلی کا اور ایک امیدوں کا ایک لوگوں کو منظر دکھایا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے یا عمران خان کامیاب ہے؟ مہا دھوکہ دے، جھوٹ بولتا ہے، اور پاکستان کو جس سمت لے جا رہا ہے یہ ہمارے لیے تباہی کا راستہ بنے گا۔ آپ کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ عمران خان جی بالکل، میں بہت عرصے سے اس شخص کو جانتا ہوں، 20 سال سے بھی زیادہ۔ اس سے پہلے کہ جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، ہر موقع پر اس شخص نے یو ٹرن لیے، ہر موقع پر اس نے صرف اور صرف اپنا سیاسی فائدہ دیکھا ہے، اور جہاں اس نے تھوڑا سا ایڈوانٹیج لیا ہے، جیسا کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اس نے سیاست کے میدان میں داخل ہو کے اور فائدے اٹھائے۔ اب جو اچانک اس شخص پر یہ سوار ہوا ہے کہ ہمیں بھی طالبان کی طرح ہونا چاہیے، یہ بات پہلے بھی تھی لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، یہ ہمیں طالبان کے رستے پر لے جا رہا ہے۔ ہر تقریر میں ان کی تعریف، ان کے طریقے کی تعریف کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک انسان عمران خان۔ اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بہتری کی امید؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن عوام خود اسے اب فارغ کر دے گی۔ وہ کیسے؟ الیکشن۔ تو ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ آپشنز تو سامنے آئیں گے، جو بھی ہے کیا پتہ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے خراب یہ 3 سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، شاید ہی کوئی ایسا اتنا وقت گزرا ہو۔ تو یہ خود منتخب ہو کے آئے یا کس طرح آئے عمران خان؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آئے، فوج کے کندھوں پر آئے، لیکن اب فوج بھی اس سے بیزار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جب آ رہا تھا آپ کا انٹرویو کرنے تو میں نے ان بچوں سے، عمیر سے اور یہ دانش سے اور عامر سے پوچھا کہ آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو دانش کہنے لگا کہ ان سر سے یہ پوچھیے گا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے ہم پرائم منسٹر کو، تو یہ الیکشن کروانے کا یا حکومت اسٹیبلشمنٹ چنتی ہے تو یہ سارا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ڈائریکٹ ہی لے آیا کریں۔ نہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر فوج ڈائریکٹلی خود اپنا کوئی بندہ ہے، اگر جنرل باجوہ کو وہ صدر بنا دیتی تو پھر انگلی اٹھتی فوج کے اوپر، لیکن اگر پس پردہ آپ ڈوریاں کھینچیں تو پھر جب حالات بگڑتے ہیں پھر ذمہ داری سے آپ بچ جاتے ہیں، لیکن یہاں ڈوریاں اوپر سے اب بھی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لہٰذا اب میرا خیال ہے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس میں فوج بھی ملوث ہے۔ اب امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ فوج اپنی غلطی جلدی مان لے گی، اگر دیر کرتی ہے تو پھر حالات اور زیادہ بگڑیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان کی سیاسی یا سماجی تہذیب ہے اس میں ظاہر ہے فوجی بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے کوئی بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ماموں ہے، خالو ہے، چاچو ہے، تو جب آپ ان سے ذاتی طور پہ ملیں تو وہ انتہائی مہذب اور نفیس لوگ ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے، تو یعنی جب وہ ایک ادارے کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا وہ انفرادی طور پہ اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، یہ پھر اس ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی، لہٰذا ان کو اس بھیڑ چال میں چلنا پڑتا ہے۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بات اور ہوتی ہے، تب کھل کر باتیں سامنے آنے لگتی ہیں، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہے۔ نہیں، آپ ملتے ہیں نا تو آپ کبھی آپ سمجھتے نہیں کہ بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں؟ ہر قسم کے ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہیں، ان میں سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں، اور قسم کے بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت دلچسپ باتیں ہوئیں اور بڑی ہم سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملا، انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو گفتگو رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔